माली साल 2025 और 26 के आगाज में ही जुलाई से सितंबर के दौरान एफबीआर को टैक्स अहदाफ हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। जुलाई में 50 अरब, अगस्त में 100 अरब और सितंबर में 150 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल। यूँ इब्तदाई 3 माह में खसारा 300 अरब के करीब पहुंचने का खदशा सामने आया है। ऐसे में हुकूमत और एफबीआर की मुबहम पॉलिसियों के बावजूद कारोबारी तबके का जीना दोभर हो चुका है और महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया हमारे मैशत एहसन मलिक साहब ने, उनको खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें चेयरमैन ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। और साथ ही हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है साबिक सदर LCCI काशिफ अनवर साहब। काशिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आगाज़ आपसे कर लेते हैं। FBR जो है, बहुत बड़े बड़े दावे हमें बजट से पहले भी देखने को मिले और बजट के बाद भी कुछ ऐसे दावे मिले, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शॉर्टफॉल जो है हर मरतबा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह क्या है? पॉलिसियां तो काफ़ी तब्दील हुई हैं, हुकूमत भी बड़ी एफर्ट कर रही है, दावे भी बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पा रहे। देखें, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी वजह पॉलिसीज़ ही हैं। हमारी कोई कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है। जब तक हमारी पॉलिसी एक नहीं होगी और हमारी ताजरों को, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को ये नहीं पता होगा कि कल क्या होना है, तब तक हम काम सही नहीं कर सकते। आज अगर कोई पॉलिसी चल रही है तो कल एकदम सुबह एक नई पॉलिसी आ जाती है, हम जब सोए हुए उठते हैं। जब तक 5 ईयर प्लान नहीं होगा, जब तक टैक्स की पॉलिसी 5 साल की नहीं बनेगी, तब तक हमारी मईशत नहीं बेहतर काम कर सकेगी। दूसरी बात ये है कि हम अपनी पॉलिसीज़ फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स हमने इतनी सख्त कर दी हैं, और जब आप अपनी पॉलिसीज़ को सख्त करते हैं तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये दावा है कि हम बेहतर करना चाहते हैं, रिश्वत ख़त्म करना चाहते हैं, उन पॉलिसीज़ की वजह से ये मामलात और ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सख्ती करेंगे, आप हर चीज़ पे पेनल्टी लगाएंगे, आप हर चीज़ पे फ़ाइन करेंगे, तो कोई फरिश्ता तो है नहीं कि वो तमाम चीज़ों को सही लेके चले। और इन हालात में जब हमें ये पता है कि हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि हमारे कवानीन इतने बन गए हैं, लोग काम करना भी चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रीवियस पॉलिसीज़ लोगों के पास वाइट कैपिटल नहीं है। जब तक आप उस वाइट कैपिटल को अंदर नहीं आने देंगे, लोगों को काम नहीं करने देंगे, तब तक वो आपकी इकॉनमी में मूव नहीं करेगा। जो 5वीं बहुत ज़रूरी बात है वो ये है, हमारी इकॉनमी का पहिया चलता है हमारे रियल स्टेट से, हमारी इकॉनमी का पहिया चलता है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, हमारी इकॉनमी का पहिया चलता है जो हमारे पाकिस्तानी बाहर हैं वो यहाँ पर पैसा भेजते हैं और वो सर्कुलेशन में आता है। हम पॉलिसीज़ को सख्त से सख्त करते जा रहे हैं। इस मुल्क से पैसा आपका बाहर निकल रहा है, इस मुल्क में इंडस्ट्री आपकी मुल्क से बाहर जा रही है। जो यहाँ पर इंडस्ट्री रह गई है उसके लिए कवानीन आप वो बना रहे हैं जो अमेरिका में और शायद इंग्लैंड में हैं। तो हमें जब तक कवानीन अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक नहीं बनाएंगे, जब तक आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को और ऐसे लोग जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है उन्हें ये फ़वाइद नहीं देंगे कि आप टैक्स नेट के अंदर आएँ, तब तक ना ही हमारी इकॉनमी चलेगी और ना ही तब तक हम अपने टैक्स के टारगेट्स पूरे कर बिल्कुल सकेंगे। ठीक है। और टैक्स रिटर्न का भी तरीका कार होना चाहिए कि जब लोग टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उनको उसके कोई फ़वाइद मिलने चाहिए। एहसन मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप क्या समझते हैं, बार बार हम देखते हैं कि शॉर्टफॉल सामने आता है, कितनी बड़ी ये मौशी नाकामी है, हुकूमती तौर पर किन इस्लाहात की ज़रूरत है और मज़ीद ख़तरे की घंटी है अगर इसी तरह हम देख रहे हैं कि शॉर्टफॉल होता रहता है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर बानो, बात ये है FBR के जो इश्यूज़ हैं वो हर एक को चोर चोर चोर, मतलब हर ताजर भी चोर है, ट्रेडर भी चोर है, रियल एस्टेट भी चोर है, ज्वेलर भी चोर है। बट आपने इसको अगर थोड़ा सा स्टडी करें ना, ये हमेशा दोबारा ये चीज़ें बातचीत तब स्टार्ट होती है जब इनका अपना फेलियर सामने आना शुरू होता है, जब इनके अपने रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आना शुरू होता है तो ये डंडा लेके शोर मचाना शुरू कर देते हैं। IMF के सामने खुद को अच्छा बच्चा प्रेजेंट करना चाहते हैं और लोगों को ये इस तरीके से डिस्ग्रेस करते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक FBR जब तक डेड वुड से निजात नहीं लेगा तब तक आगे चीजें नहीं बढ़ेंगी।
آپ کی جو پالیسیز ہیں, جیسے کاشف انور صاحب نے کہا, مطلب وہ لاہور چیمبر کے صدر بھی رہے ہیں, بزنس مین ہیں, ان کا ریل اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ سٹل وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن نہیں چلے گی ملک کا اکنامک ویل نہیں چلے گا. آپ نے جو پالیسیز اور جو اس وقت اداروں کے سربراہ بٹھائے ہوئے ہیں, ان کے گردن کے جو سریے ہیں وہ جب تک نہیں نکلیں گے, پرائم منسٹر اس چیز کا جب تک نوٹس نہیں لیں گے, تب تک مجھے بہتری نظر نہیں آتی. صرف اس ملک میں ایک ادارہ ٹھیک ہونے والا ہے, دیٹ از FBR. اگر وہ ٹھیک ہو جائے, پورے ٹریڈر بھی ٹھیک ہو جائیں گے, تاجر بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بات کرتے ہیں چیئرمین تاجر اتحاد عتیق میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیگر پینلسٹ بھی موجود ہیں. عتیق میر صاحب, آپ یہ بتائیے, یہ ڈرا دھمکا کے, چھاپے ڈال کے, گرفتاریاں کر کے کیا FBR اپنا ریونیو جو ہے بڑھا سکتا ہے, یا اس سے معیشت مزید سکڑ جائے گی؟ اس وقت جو ملک کی اکنومی ہے یا ٹیکس کلچر جو شدید ترین بحران کا شکار ہے, اور کوئی فائلر بننے میں یعنی لوگوں کو بڑے تفاوضات ہیں, اس کا سبب ہی یہ سختی ہے. کہیں پر بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے آپ کی GDP کم ہو رہی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, تاجروں کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہے, کہیں سیلاب ہے, کہیں کچھ ہے, تو یہ تاجر ہیں, ان کا سرمایہ ڈوب چکا ہے, لیکن کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آتی کہ ان کو ریلیف دیا جائے. جب آدمی کہیں بھینس سے دودھ کی توقع رکھتا ہے تو اس کے علاج معالجے اور چارے کا بھی خیال رکھتا ہے. اسی طرح ٹیکس پیئرز ہیں, اگر ان کا کاروبار نہیں چلے گا, ان کے لیے سہولتیں نہیں ہوں, تو حکومت کو ریونیو بھی نہیں ملے گا. تو آپ کتنا بھی زبردستی کر لیں, کتنی سختی کر لیں, آپ ایک ٹیکس سسٹم سکڑ سکتا ہے, لوگ ٹیکس پیئر نیٹ سے بھاگ سکتا ہے, کیونکہ جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ لوگ نیٹ سے بھاگنا شروع ہو جائیں, آنے کی بجائے فرار کا راستہ اختیار کریں, تو سمجھ لیجئے کہ آپ ناکام ترین ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا بحران ہے جس پر قابو پانے کی ضرورت ہے. پہلے دیکھ کتنے بڑے بڑے اہداف ٹیکسوں کے پیش کیے جاتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اکنومی میں اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے, بڑے بڑے اہداف ٹیکسوں کے, اور وہ پھر ناکام بھی ہوتے ہیں اور پھر مزید سختیاں کی جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ جب تک اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر حقیقی صورتحال کو سمجھے بغیر کوئی پالیسی نہیں بنائی جائے گی, یہ اسی طرح تنازعات رہیں گے, اسی طرح ٹیکس سسٹم سکڑتا رہے گا, اسی طرح فائلرز کے آنے میں ہچکچاہٹ رہے گی. لازم ہے کہ سسٹم کو بہتر کیا جائے, اور اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر اگر آپ سمجھتے ہو آپ کو اچھی پالیسی لے آؤ گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. پچھلی 3 دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں, پچھلی 3 دہائیوں سے کتنی دشواریاں ہیں, آپ کوئی بھی ایک ایسا اسٹیبل ٹیکس سسٹم لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جب آپ بند کمروں میں ایک پالیسی بناتے ہو, پھر اس کی اصلاحات نافذ ہونے کے بعد سامنے آتی ہیں کہ یہاں یہ غلطی ہے, اور آپ تسلیم کر بھی لیتے ہو. جس طرح آپ نے تاجر دوست اسکیم کے بارے میں دیکھا, بہت ساری غلطیاں سامنے آئیں, انہیں تسلیم بھی کر دیا گیا لیکن دور نہیں کیا گیا. تو یہ کتنی بڑی خامی ہے کہ پھر وہ ناکام ہوئی. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اگلی جو بھی ترمیم یا پالیسی آپ لے کر آتے ہو, لوگوں کو تفوضات ہوتے, لوگ سمجھتے ہیں یہ پرانے شکاری ہیں. صاحب, یہ بات آپ کی درست ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہیے, لیکن کاشف انور صاحب, ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بجٹ سے پہلے بھی جو وزیر خزانہ صاحب ہیں تمام چیمبر آف کامرس میں گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں خود حاضر ہوا ہوں, آپ کی تمام تجاویز کو انکارپوریٹ کیا جائے گا. تو کیا ایسا ہوا؟ دیکھیں, وزیر خزانہ صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ تمام چیمبرز میں گئے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا جتنی تجاویز دی گئی تھیں وہ انہوں نے مانی؟ انہوں نے نہیں مانی. ابھی بھی جو پچھلے دنوں اسٹرائک ہوئی اور تمام بزنس کمیونٹی نے ساری اپنی اسٹرائکس وغیرہ کی, وہ صرف اس بات کے لیے کی کہ قانون یہ بنا کہ اگر اسیسنگ آفیسر یہ کہہ دے گا کہ ایک سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن کے اگر مالی فراڈ کیا ہے 5 کروڑ روپے کا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. دیکھیں ہاؤ اٹ از پاسبل, جب آپ قانون یہ بناتے ہیں کہ ایک سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اتنی لمٹ کے اوپر, تو کیا کوئی بے وقوف ہے
جو اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرائے گا؟ اور کیا ایک عام تاجر سیلز ٹیکس کے قوانین کو اور جو سیلز ٹیکس کی امپلیمنٹیشن ہے کیا وہ اسے اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ اس وقت جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے انٹیگریشن کرنی ہے، الیکٹرانک انٹیگریشن کرنی ہے، کیا ہمارے جو ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی، کیا ہمارے اتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ وہ ان کو فلفل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے پچھلے کئی سال اپنے سسٹمز کو ڈیولپ کیے بغیر چلا. اب اے آئی کی وجہ سے، انٹیگریشن آف ڈپارٹمنٹس، ٹیکنالوجی کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس ہماری ہر انفارمیشن ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا اس میں لیکونہ ہے کہ اس انفارمیشن کی وجہ سے چونکہ ہم ڈیکلریشنز نہیں کر سکتے، آپ کی چونکہ پہلے مینول ہوتی تھیں، اب سارا کچھ کمپیوٹر میں ہے، پھر وہ، اور ہمارا ایک ایشو نہیں ہے، ہمارے نمبر آف ایشوز ہیں، ان نمبر آف پرابلمز کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اگر ہم لے کر چلیں گے تو ہم ان ایشوز کو ریزالو کر سکیں گے، ورنہ اگر باری باری کرتے رہے ہٹ اینڈ ٹرائل پہ تو پھر ایسا ہی سسٹم. بالکل، ہمیں اسی طرح دیکھنا ہوگا. ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں معیشت کے پہیے پر سب سے بڑا خطرہ آنے والے دنوں میں ہم کس شکل میں دیکھ رہے ہیں؟ پھر شہر بانو، اگر تو یہ جو پالیسیز ہیں یہ کنٹینیو کرتی ہیں تو میرے حساب میں ان امپلائمنٹ بڑھے گی، بزنس، آپ کا گورنمنٹ کا جو ریونیو ہے، جو گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، جو آئی ایم ایف نے ٹارگٹ دیے ہوئے ہیں، ان کا فیلئر ہوگا. اور میرا خیال ہے وہ ایک دفعہ فیلئر ہوگا تو ہی شاید یہ کوئی ایف بی آر سدھرے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو ایف بی آر نہیں سدھرنے والا، کیونکہ جب تک ان کو آئی ایم ایف نہیں کوئی سنب کرے گا تب تک یہ دوسری لائن پر نہیں آئیں گے. ابھی تک تو انہوں نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور ہر ایک کو اسی ڈنڈے سے ہانک رہے ہیں کہ تم چور ہو، تم ٹیکس بھرو. اپنے ادارے کو وہ ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کو تیار نہیں ہے. مطلب فائنانس منسٹر صاحب، چیئرمین ایف بی آر صاحب بجٹ سے پہلے مطلب ہاتھ سر پہ رکھا ہوا تھا کہ ہم انلیگل سوسائٹیز کو نہیں چلنے دیں گے، ہم جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں گے. ان سے پوچھیں بجٹ میں آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ کتنی سوسائٹیز ہیں؟ مشروم گروتھ ہے، آپ ان سے ریونیو اکٹھا کر پاتے ہی نہیں ہیں. یا تو آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے، یا تو آپ لوگوں کی اپنی وہ سوسائٹیز ہیں اس لیے آپ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، اور اس کی پرائس میں، آپ اور باقی لوگ پے کر رہے ہیں، ان کی نالائکی کی پرائس. بالکل، کیونکہ یہ کتابیں پڑھ کے آگے ہیں اور یہ عقل کل ہیں. جو گراؤنڈ پہ کاشف انور صاحب، احسن، عتیق میر صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کو ککھ نہیں پتا. ایسا ہی ہے، جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہی فائنل ہے. جی ملک صاحب، یہ آپ نے بڑے عام نکات اٹھائے ہیں اور آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ ان کے اپنے ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد وہ مختلف چھاپے مارتے ہیں، دباؤ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں. آپ نے ابھی بات بھی کی ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پر بڑا ٹیکس لگا دیا گیا اور مقصد یہی تھا کہ ریونیو بڑھایا جائے، لیکن وہ پورا سیکٹر ہی بیٹھ گیا ہے. اچھا عتیق میر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. آپ نے بھی اسٹیبل ٹیکس سسٹم کی بات کی تھی، تو حکومتیں تو کہتی تھی ہمارے سے پہلے والے سسٹم ٹھیک نہیں تھے، اب یہ حکومت آ گئی ہے تو ان کا اپنا سسٹم کیا ہے پھر؟ اب ان کا وہی سسٹم ہے جو آئی ایم ایف کا سسٹم ہے. آئی ایم ایف کو غرض ہے کہ ہمارے بجٹ کا تقریباً آدھا حصہ آئی ایم ایف سود کی مد میں لے جاتا ہے. یہی آئی ایم ایف کو دلچسپی ہماری اکانومی سے، آپ کہیں سے بھی پورا کر کے دیں. ایک سود خور کا ہمیشہ ظالمانہ تقاضا ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے یا وہ ٹیکس کا نظام بنائیں گے، ان کا اپنا عمل کیا ہے. آج دیکھیں جس طریقے سے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں سہولتیں دی جا رہی ہیں، نئی گاڑیاں، اخراجات دیکھیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. بوجھ یہی ہے ملکی خزانے پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ججز ہیں، دیگر ہیں، ان کی مراد دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ تجارت کا حال دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو دو سہولتیں حاصل ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنا کام پورا کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ مزید قرض لے لیتے ہیں. شرائط کا کیا ہو تو کاغذوں میں عوام کیا جانے کہ کیا شرائط آئی ایم ایف کی آپ نے قبول کی ہیں. یہ ان کی ہر شرط مان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ بالکل، پھر تاجروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بہت شکریہ.
हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।